السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان وقار احمد چوہان پروگرام پی کے پوچھتا ہے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ایک دفعہ پھر میرے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہے جناب محمد اسحاق صاحب، یہ حالات حاضرہ کے اوپر کافی گہری نظر رکھتے ہیں۔ ان سے آج ہم بات کریں گے فلسطین، اسرائیل اور انڈیا کے حوالے سے، کیونکہ ایک خبر ہے، میں آپ کو وہ سنا دیتا ہوں۔ خبر جنگ اخبار کے اندر یہ خبر لگی ہے، جس کے اندر ہے کہ کارگل جنگ میں مدد کا بدلہ، بھارت نے غزہ میں جاریت کے لیے اسرائیل کو ہتھیار فراہم کیے۔ اس پر بات کریں گے۔ اسحاق صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام جی، الحمدللہ۔ اچھا جی، اسحاق صاحب بتائیے گا، یہ جو جنگ اخبار کے اندر خبر لگی ہوئی ہے کارگل کے حوالے سے، کارگل میں اسرائیل نے مدد کی تھی انڈیا کی؟ جی وہ تسلیم کر رہے ہیں، آپ اگر تھوڑا سا پڑھیں تو دیکھیں گے اس میں انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ انڈیا ہمارے احسان کو بھولا نہیں ہے، ہم نے ان کی مدد کی تھی۔ یہ فوٹو ہے، دیکھ لیں آپ مودی کی جی اور ان کی۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہم نے ان کی مدد کی تھی لیکن وہ بھولے نہیں ہمیں۔ اچھا وہ الگ بات ہے کہ وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی دل آزادی کر رہے ہیں اور وہ دہشت گردی میں نمایاں ہو چکے ہیں۔ آپ ان کو اب کوئی چھپا نہیں سکتا، وہ خود بالکل پرانا ہو گئے ہیں۔ ایک میں یہ کہوں گا، ایک فلسطین نہیں بلکہ وہ اپنے اقلیتوں کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں نا، وہ بھی ناقابل برداشت ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ انڈیا کے اندر کے جو حالات ہیں وہ اسٹرانگ انڈیا نہیں ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اسٹرانگ معاشی قوت ہی نہیں ہوتی، بہت سے اور بھی فیکٹرز ہوتے ہیں۔ انڈیا کے بہت بڑی آبادی اس کے کیپٹل کے حدود میں انڈر پاس کے نیچے تیسرے درجے کے لوگ کہہ لیں آپ اسے، یا یوزر کہہ لیں، یا آپ اتنے پسے ہوئے لوگ ہیں کہ وہ رہنے پر مجبور ہیں۔ ان کے پاس رہائش نہیں ہے، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، ان کے پاس لباس نہیں ہے، اور ان کی شادیاں ایک انڈر پاس سے دوسرے انڈر پاس میں ہوتی ہیں۔ ان کے بچے، ان کے جوان اس طرح کی طرح رہائش میں وہ کئی دفعہ موت کی وادی میں چڑھ گئے۔ انڈیا سب سے پیوند کاری میں آگے ہے، اس کے اسپتالوں میں آسانی سے پیوند کاری ہو جائے۔ وہی دنیا سے جانے والے لوگوں کی پیوند کاری کرتے ہیں یہ، اور یہ سب سے سستا کاروبار ہے وہاں پہ۔ لوگ وہاں سے دوسرے ملکوں سے بھی جاتے ہوں گے، میرا خیال ہے یقینی طور پر۔ تو یہ وہ گزارش ہے کہ انڈیا کو پہلے اپنے عوام پر توجہ دینی چاہیے، ان کے رائٹس ہیں ان کو دیں۔ اس طرح کی حالت ناقابل برداشت ہوتی ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ دوسری ملکوں کے معاملات میں مداخلت کریں، ہمارے پاس مداخلت کے ان کے بے شمار موجود ہیں ثبوت بھی ایسے ہیں کہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا انڈیا سی پیک میں انوالو نہیں ہے؟ کیا انڈیا پاکستان کے بلوچستان میں دہشت گردی نہیں کروا رہا ہے؟ ان کو بڑی بڑی رقوم فراہم نہیں کر رہا ہے، ویپن نہیں دے رہا ہے، ٹریننگ نہیں دے رہا ہے؟ کیا یہ سب کچھ جھوٹ ہے؟ انڈیا نے اور کچھ ہمارے ساتھ کیا نہیں کیا؟ ہم نے اس کی اپنا جو کارگل کی جنگ میں یہ ہماری آرمی حاوی تھی اس پر اور ہائٹ پہ تھی، اس کی مکمل تفصیل نہیں دے سکتا، ٹائم تھوڑا ہے۔ تو یہ ہمارے نظرے میں تھے اور ایک چند نشانوں سے اس کی فوج ملیا بھیٹ ہو جاتی، لیکن انہوں نے محفوظ راستہ دیا۔ محفوظ راستے کا یہ ہمیں بتا دے رہا ہے۔ ہمارے فلسطینی بھائیوں کو یہودی تو لاکھ کر ہی رہے ہیں، لیکن یہ اس کا مددگار ہے۔ جو مددگار ہے وہ دہشت گرد ہے۔ اب دنیا میں یہ کہیں بھی چھپا نہیں ہے، اس نے اپنے عوام کے ساتھ کیا کیا ہے آن ریکارڈ ہے۔ مودی صاحب اپنا الیکشن رزلٹ دیکھ لیں، یہی ان کے لیے سبق بہت ہے، کہاں سے کہاں چلے گئے ہیں۔ اچھا، جو ملک خفیہ طور پہ کسی دوسرے ملک کی مدد کرتا ہے تو کوئی اس کے اوپر کوئی عالمی قوانین ہے کوئی اس طرح کر کے کہ وہ اس کی اس طرح مدد نہیں کر سکتا؟ وقار صاحب بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے،
یہاں بڑی طاقتیں طاغوتی قوتیں ہیں، آپ کیا کریں گے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ یہودیوں نے جو ظلم اور بربریت اور جاہلیت کے جو قدم اٹھائے ہیں، جو کچھ کیا ہے، وہ انسانیت برداشت نہیں کر سکتی۔ میں ایک اپنی عوام سے بھی یہ گزارش کروں گا، ان کی اسرائیل کی پروڈکٹس کو آپ بڑے بڑے بے ہنگم انداز میں آپ اس میں آ رہے ہیں ایڈ، تو اس میں پیپسی اور ان کی پروڈکٹس کو 50% کو مل رہا ہے۔ یعنی وہ اتنا ہوشیار ہے ملک، اتنا ذہین طبقہ ہے یہودی، کہ انہوں نے پہلے اپنے آپ کو مضبوط کیا ہے۔ یہاں گجرانوالہ اور کئی جگہ سے یہ پروڈکٹس ان کی آ رہی ہیں، انہوں نے پہلے اچھی طرح مضبوط کر لیا اپنے آپ کو، پھر حرکت پر حملہ کیا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو سوچنا ہوگا کہ جاہلیت کب تک آپ برداشت کریں گے۔ تو بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں ایک چند باتیں اور بھی کہنا چاہوں گا، ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، کہ فلسطین کی سرزمین جو ہے وقار صاحب یہ اتنی اہم کیوں ہے؟ دنیا میں تو اور بھی بہت سی جگہ ہیں۔ فلسطین کی زمین اس لیے معاشی استحکام کے لیے، وہ جو ہوتے ہیں نا مادہ پرست، وہ اکنامک اسٹیبلٹی کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، موت کا تصور میں نہیں ہوتا ہے۔ ایشیا، یورپ، افریقہ، یہ تین بڑے اعظموں کو جو ہے نا غزہ یہ ملاتا ہے۔ اس لیے دیکھیں انڈیا نے بھی اس پر سی پیک طرز کا ایک منصوبہ بنایا تھا، وہاں تک ایک راستہ نکالنے کی کوشش کی۔ اس کی اہمیت اس سے بھی واضح ہو جاتی ہے کہ یہ کتنا اہم ہے۔ سورہ قریش میں بھی نا اہل بصیرت اگر نگاہ دوڑائیں نا تو یہ بات سامنے آ جائے گی کہ سردیوں میں جو اہل ہمارے سفر کرتے تھے اہل عرب، وہ شام کی طرف، گرمیوں میں شام کی طرف، سردیوں میں یمن کی طرف سفر کرتے تھے۔ یہاں شام سے کسی غلط فہمی کا آپ شکار نہ ہوں، کسی کنفیوژن کا شکار نہ ہوں، فلسطین کا پرانا نام شام تھا۔ اچھا، مطلب ہے جو ابھی اس وقت جو شام ہے وہ اصل شام نہیں ہے، شام اس وقت جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کا جو شام ہے وہ فلسطین ہے آپ کے کہنے کے مطابق؟ وہ ابھی جو ہے فلسطین، اچھا، وہ فلسطین ہے۔ تو مادہ پرستوں کی جو نگاہ ہے وہ کسی اور بھی طرف سے جاتی ہے، ان کی دنیا ہی ہوتی ہے نا۔ آگے ڈے آف ججمنٹ کا تصور ان میں کمزور ہے، اگر ہے بھی ہے تو، ویسے تو ہے ریکننگ ڈے، ڈے آف ججمنٹ، بہت سے نام ہیں اس کے قیامت کے حوالے سے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ مسکن تھا، اور انہیں ایسی حکومت عطا کی گئی تھی جو ساری مخلوق پر ان کا کنٹرول تھا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کی یہاں پر محمد بھی کرائی ہے مسجد اقصی میں، اور یہ اہمیت بہت زیادہ ہے اس چیز کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث کے حوالے سے اس سرزمین کے مطابق واضح کرتا ہے، جب خیر کو شام سے اٹھا لیا جائے گا تو کہیں بھی خیر باقی نہیں۔ اب جو موجودہ حالات ہیں وہ اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں، اس بات کو واضح کر رہے ہیں کہ دیکھنے اب عدم استحکام پوری دنیا میں۔ یہی کافی ہے کہ یہ ثبوت موجود ہے۔ اب امن و امان رخصت ہو چکا ہے پوری دنیا میں، افراتفری کا ہم سب شکار ہیں، بڑی بڑی طاقتیں بھی شکار ہیں۔ حضرت معاشی استحکام کا انحصار بڑی حد تک دفاعی پوزیشن پر ہوتا ہے۔ تو میں عرض کرتا چلوں، حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ بھی مسکن تھا، جنہیں لوہے کی زریں بنانے میں خصوصی مہارت عطا اللہ نے کی تھی۔ لوہا ان کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا تھا اور جس طرح چاہتے تھے موڑ لیتے تھے۔ صحیح۔ اس سرزمین میں چھپے خزانوں کی حدیث مبارکہ سے بھی ہوتی ہے تصدیق ہے، جس کا مفہوم ہے اس سرزمین سے ایک ایسا خزانہ نمودار ہوگا جس کے لیے اسود کے لیے شدید لڑائی ہوگی، دفاعی مضبوطی۔ تو دفاعی مضبوطی کی ایک اور بھی
دلیل ہے کہ مسجد اقصی کی بنیادیں جو ہیں وہ 7 تہوں تک گہری ہیں. حضرت سلمان علیہ السلام نے بکم الہی جنات کے ذریعے بنوائی تھی. یہ اس کی بنیادوں کی اس مسجد کو بنایا گیا جنات کے ذریعے. اس مسجد جنات کے ذریعے اس کو. یہ ناظرین آپ نے دیکھا میرے ساتھ موجود تھے محمد اسحاق صاحب، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جو انڈیا ہے اس وقت اسرائیل کی مدد کر رہا ہے. فلسطینی جو ہے، جو نہتے فلسطینی ہیں، ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ جو کارگل میں اسرائیل نے انڈیا کی جو ہیلپ کی تھی، اس وقت جو ان کی مدد کی تھی، اس کا بدلہ انڈیا ابھی چکا رہا ہے. اور اس زمرے میں جو فلسطینی ہیں ان کے اوپر جو ظلم ڈھائے جا رہے ہیں اس کے اندر انڈیا بھی ملوث ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر عملی کام نہیں کر سکتے تو کم از کم اسرائیل کی جو پروڈکٹس ہیں، ان کی جو کولڈ ڈرنکس ہیں، پیپسی ہے، کوکا کولا ہے، دیگر جتنی بھی جو لیز ہے، اسی طرح جتنی بھی ان کی پروڈکٹس ہیں ان کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے، تاکہ ان چیزوں سے کم از کم جو ہے نا وہ فلسطینیوں کے اوپر مظالم نہ ڈھا جائیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان وقار حیدر چوہان کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد